الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معزز سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، حاضرین مجلس، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پچھلی مجلس میں ہم نے جہنم کے تعلق سے کچھ باتیں کی تھی، تو اسی سلسلے میں ہم بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جہنم کے بارے میں کچھ اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے ہمیں فائدہ دے۔ جہنم میں جو جہنمی ہوں گے تو کیا ان کے لیے سایہ ہوگا؟ تو اگر سایہ ہوگا تو وہ کیسا ہوگا، اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِي فَاتَّقُونِ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو جہنمی ہوں گے ان کے اوپر سے بھی آگ کے سائے ہوں گے اور نیچے سے بھی آگ کے سائے ہوں گے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اس جہنم سے ڈرائے۔ تو اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، کہ جاؤ، جہنمیوں سے اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا جاؤ ایسے سائے کی طرف جو 3 منہوں والا ہے، 3 شاخوں والا ہے، لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ تو وہ تمہیں سایہ دے گا اور نہ ہی تمہیں آگ سے بچائے گا۔ تو ہمیں معلوم ہوا ان 2 آیتوں سے، اور بہت ساری آیتیں اس تعلق سے قرآن میں ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم میں بھی سایہ ہوگا، اور وہ سایہ آگ کا ہوگا جو ان کو کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اسی طریقے سے جس طرح سے جنت کے خازن تھے، دربان تھے، اسی طرح جہنم کے بھی ہوں گے۔ تو جہنم کے خازن یہ جو ہے کون ہوں گے، اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر، کہ پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، سقر میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں، اور تمہیں کیا پتا کہ یہ سقر کیا ہے؟ یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسا آگ ہے جو تمہیں چھوڑے گی نہیں، جلا ڈالے گی، تمہارے چہروں کو، تمہارے جلد کو، تمہارے گوشت کو، سب کو جلا ڈالے گی۔ علیہا 19، اس کے اوپر 19 دربان ہوں گے، نگہبان جو ہے 19 ہوں گے۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنۃ للذین کفروا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں اور ہم نے جہنم کا داروغہ جو ہے فرشتوں کو بنایا ہے، اور ان کی جو ہم نے 19 عدد بیان کی ہے، یہ عدد حقیقت میں ہم نے کافروں کے فتنے کے لیے، کافروں کے آزمائش کے لیے بنائی ہے، ورنہ حقیقی جو ہے عدد اللہ تبارک تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ جو 19 اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا ہے تاکہ اسی میں لوگ بھوترے رہیں، اسی میں لوگ سوچتے رہیں کافر لوگ کہ صرف 19 ہے صرف، تو جیسا کہ اس کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ کہ آگ کے جو دربان ہوں گے، جو داروغہ ہوں گے، وہ فرشتے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک آیت میں ہے وَنَادُوا يَا مَالِكُ لَيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ وہ جہنم کے داروغہ جس کو خازن بولتے ہیں، اور اس کو پکاریں گے، جس کا نام مالک ہوگا، کہیں گے اے مالک تم اپنے رب سے کہہ دو، دعا کر دو کہ وہ ہمیں موت دے دے، ہمارا صفایا کر دے۔
قال انکم ماکثون، تو وہ کہے گا نہیں 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 نہیں، تم اسی میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہو گے، یہی دردناک عذاب جھیلتے رہو گے۔ اسی طریقے سے آگ کا حصہ نکالا جائے گا، اور جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم سے کہا، یا آدم، اے آدم، فیقول، تو آدم کہیں گے، لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، والخیر فی یدیک، اور ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ فیقول، تو اللہ کہے گا، اخرج بعث النار، جہنم کا حصہ نکالو۔ قال وما بعث النار، وہ کہیں گے کہ آگ کا حصہ کیا ہے؟ قال من کل 1999، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا، ہر 1000 میں سے 999 لوگوں کو آگ کے لیے نکال دو۔ تو ایسی حالت میں فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، تو یہ جو حالت ہے، یہ ایسی حالت ہے، ہولناکی والا حالت، کہ چھوٹا بھی بوڑھا ہو جائے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب جہنم کے اندر جہنمی لوگ کیسے داخل ہوں گے، ان کی کیفیت کیا ہوگی، حالت کیا ہوگی، کس طریقے پر، کس طرز پر وہ جہنم میں داخل ہوں گے، اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور کافروں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ گھسیٹا جائے گا، حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، اور جہنم کا داروغہ ان سے کہے گا، الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے کوئی اللہ کا رسول نہیں آیا تھا جو تم پر اللہ کے آیات پڑھ کر سناتا تھا، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور اس دن کے ملاقات سے، اس دن کے حساب و کتاب سے وہ تم کو ڈراتا نہیں تھا؟ قالوا بلا، تو وہ لوگ کہیں گے کیوں نہیں، ایسا تو اس نے کیا تھا، وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن انکار کرنے والوں پر، کفر کرنے والوں پر اللہ کا عذاب حق ثابت ہوا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا بئس مثوى المتکبرین، تو ان سے کہا جائے گا کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل ہو جاؤ، اور تکبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت ہی گھٹیا قسم کا جگہ ہے، رہائش گاہ ہے، رہنے کی جگہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے ان لوگوں کے لیے جہنم بھڑکا کر رکھا ہے، بنا کر رکھا ہے، تیار کر کے رکھا ہے، جن لوگوں نے قیامت کے دن کا انکار کیا، جھٹلایا اس کو۔ اِذَا رَأَيْتُهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفُورًا، اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، جب یہ جہنم ان جہنمیوں کو، ان کافروں کو، ان مشرکوں کو دور سے دیکھے گی تو وہ جیسے شیر گراتا ہے اسی طریقے سے غصے سے گرائے گی، جس گراہٹ کو یہ لوگ سنیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اس دن کو یاد کرو جس دن جہنمیوں کو جہنم کی طرف بلایا جائے گا، پکارا جائے گا، منادی کیا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ وہ آگ ہے، یہ وہ جہنم ہے جس کو تم لوگ دنیا کے اندر جھٹلاتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، کہ اس دن آپ دیکھو گے مجرموں کو
کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے، سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار، ان کے سروال جو ہوں گے یہ قطران کے ہوں گے، آگ کے بنے ہوئے ہوں گے، اور آگ ہی ان کے چہروں کو ڈھانکے ہوئے ہوگا، یعنی وہ آگ میں جل رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تخرج عنق من النار یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن جہنم کے گردن نکالے گی، یہ جہنم نکلے گا یا نکالے گی کوئی بات نہیں ہے، بہرحال قیامت کے دن جہنم کے پاس گردن ہوگا، اور لہا عینان تبصران، اس کے پاس دو آنکھیں ہوں گی جو دیکھیں گی، وہ اذنان تسمعان، اور دو کان ہوں گے جو سنیں گے، ولسان ینطق، اور اس کے پاس زبان ہوگی جس سے وہ بولے گی، یقول، وہ کہے گی انی وکلت بثلاثہ، مجھے میرے سپرد 3 قسم کے لوگوں کو کیا گیا ہے، بکل جبار عنید، عناد رکھنے والے متکبر، ہر ایک متکبر کو، وبکل من دعا مع اللہ الہا آخر، اور ہر وہ شخص جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارا، کسی اور کو شریک کیا، وبالمصورین، اور جو مصور لوگ ہیں، اس کو احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ سب سے پہلے جہنم کس پر بھڑکائی جائے گی، یا دوسری لفظوں میں سب سے پہلے جہنم میں کس کو ڈالا جائے گا، تو اس کے سلسلے میں ایک حدیث آئی ہوئی ہے جو کہ لمبی حدیث ہے، جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اول الناس یقضى یوم القیامت علیہ رجل استشہد، کہ قیامت کے دن جس آدمی کا حساب کتاب سب سے پہلے کیا جائے گا وہ ایسا آدمی ہوگا جو شہید ہوا ہوگا، فأتي به، اس کو لایا جائے گا، فعرفہ نعمہ فعرفہا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر اپنی تمام نعمتوں کو پیش کرے گا تو وہ اس کا اقرار کرے گا، قال، تو اللہ کہے گا فما عملت فیہا، تو یہ ساری نعمتیں جو میں نے تم کو دی تھی اس پر کتنا عمل کیا، اس کا کیا کیا تم نے، قال، تو وہ کہے گا آدمی قاتلت فیک، تیرے راستے میں نے جنگ کیا، جہاد کیا، حتی استشہدت، یہاں تک کہ مجھے شہید کر دیا گیا، قال کذبت، تو اللہ کہے گا تو نے جھوٹ بولا، ولکنک قاتلت، لیکن تم نے اس وجہ سے جنگ کیا، لئن یقال، تاکہ تمہیں کہا جائے جریٌ، تم بہت بہادر ہو، فقط قیل، تو دنیا کے اندر تمہیں بہت بہادر، ویر، شوربیر کہا گیا، ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، تو اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اس کو اس کے چہرے کے بل گھسیٹ کر لے جایا جائے گا یہاں تک کہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ورجل، اور ایک ایسا آدمی، تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، جس نے علم کو سیکھا اور سکھایا بھی اور قرآن کو پڑھا، فأتي به، تو اس کو بھی اللہ کے سامنے لایا جائے گا، فعرفہ نعمہ فعرفہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر بھی اپنی نعمتوں کو پیش کرے گا تو اس کا اقرار کرے گا کہ ہاں اللہ تو نے ایسا ایسا میرے اوپر احسان کیا ہے، مجھے اسی نعمتیں دی تھیں، قال، تو اللہ کہے گا فما عملت فیہا، تو اس کے ذریعے تم نے کیا کیا، اس میں کیا کیا، اس کو کیسے کیسے خرچ کیا، کیا 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 نہیں کیا اس نعمت میں، قال، تو وہ کہے گا تعلمت العلم وعلمتہ، میں نے علم کو سیکھا اور علم کو سکھایا، وقرأت فیک القرآن، اور تیرے رضا کے لیے میں نے قرآن کو پڑھا، تو اللہ کہے گا کذبت، تو نے جھوٹ بولا، ولکنک تعلمت العلم لیقال عالم، تو نے علم کو اس وجہ سے حاصل کیا تاکہ تجھے کہا گیا ہے بہت بڑا عالم ہے، وقرأت القرآن لیقال هو قارئ فقط قیل، اور تو نے قرآن کو اس وجہ سے پڑھا تاکہ تجھے کہا جائے کہ یہ تو بڑا قاری ہے، بہت اچھا پڑھتا ہے، بہت بڑا قاری ہے، تو یہ دنیا کے اندر تمہیں کہا گیا، ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، پھر حکم دیا جائے گا تو اس کو اس کے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ورجل وسع اللہ علیہ، اور ایک ایسا آدمی لایا جائے گا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں نچھاور کی،
وَعَطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، اور ہر قسم کے مال اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عطا کیے. فَأُوتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا، اس کو بھی اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سامنے اپنی نعمتوں کو گنائے گا، پیش کرے گا، تو اس کا اقرار کر لے گا. قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهِ، تو اللہ کہے گا اس میں تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا مَا تَرَكْتُ مِن سَبِيلٍ تُحِبُّ أَن يُنفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنفَقْتُ فِيهَا لَكَ، تو وہ کہے گا جتنے بھی راستے تو نے بتائے تھے جس میں تیرے لیے خرچ کیا جا سکے تو میں نے ان سب میں تیرے رضا کے لیے خرچ کیا. قال، تو اللہ کہے گا کذبت، تو نے جھوٹ بولا. ولکنک فعلت لیقال ہوا جواد فقد قیل، بلکہ تم نے جو خرچ کیا وہ اس نیت سے خرچ کیا تاکہ تجھے کہا جائے کہ یہ بہت بڑا سخی، بہت بڑا فیاض ہے، ارے یہ تو حاتم طائی کا بھائی ہے. اس طریقے سے تمہیں پرشنسا کیا جائے، تعریف تیری کی جائے، تجھے بہت بڑا سخی مان لیا جائے. فقط قیل، تو دنیا کے اندر واقعی تجھے کہا گیا کہ بہت بڑا سخی ہے. ثم امر به فصحب على وجهه ثم القي في النار، تو اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا گھسیٹتے ہوئے اس کے چہرے کے بل. اس کو مسلم نے روایت کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ ہمیں اگر اللہ کے راستے میں جنگ کرنی ہے تو نیت کو صاف رکھنا چاہیے. بہادری کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے لڑنی چاہیے. اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں علم دیا ہے تو وہ علم اللہ کے رضا کے لیے ہمیں خرچ کرنی چاہیے. اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو علم دینا چاہیے، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قرآن کو پڑھنا چاہیے، نہ کہ اس وجہ سے کہ لوگ کہیں میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت بڑا قاری ہوں. اگر ایسا کسی نے کیا تو یقیناً اس کا انجام یہی ہوگا جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو بہت زیادہ نوازا ہے، بہت سارا مال دیا ہے، تو خرچ کرنے سے پہلے اس کو اپنی نیت کو خالص کر لینی چاہیے تاکہ اس کا بھی حال وہی نہ ہو جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. تو اس سے ہمیں اس حدیث سے بہت بڑا سبق ملتا ہے، بہت بڑی نصیحت ملتی ہے. اس کے حساب سے ہمیں چلنا چاہیے. اسی طریقے سے سب سے زیادہ آگ کے اندر کون لوگ ہوں گے، تو اس کے تعلق سے میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ سب سے زیادہ اس میں عورتیں ہوں گی، جیسا کہ حدیث میں ہے وَرَأَيْتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے آگ میں دیکھا تو سب سے زیادہ اس کے اندر عورتیں ہیں جو نافرمانی کرتی ہیں. قیل اَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ، تو کہا گیا کیا وہ اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں؟ قال، تو آپ نے کہا يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں اور احسان کو مانتی نہیں ہیں. لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر آپ نے پورے زمانے پوری زندگی ان پر احسان کیا، ثم رأت منک شیئا قالت، بس اگر تھوڑی سی کمی، ایک کوئی کمی تمہارے اندر دیکھ لی تو کہنے لگتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تم سے کبھی بھلائی پائی ہی نہیں. یہ اس طرح کی حالت ہوتی ہے عورتوں کی، اس وجہ سے یہ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گی. اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. سب سے زیادہ عذاب کس کو ہوگا جہنم کے اندر؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں القی فی جہنم کل کفار عنید، ہر انکار کرنے والے کافر اور ہر عناد رکھنے والے کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. مناع للخیر معتد مریب، جو بھلائی کو روکتا ہے یعنی دوسروں کو کچھ نہیں دیتا ہے اور سیما پار کرنے والا ہے، اور اللہ کے بارے میں اللہ کے ساتھ شک کرتا ہے، اللہ اور رسول کے بارے میں شک کرتا ہے. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بنا لیا، پرم پوجیہ بنا لیا، تو ان سب کو فالقیاہ فی العذاب الشدید، تو ان سب کو
سخت ترین عذاب میں ڈال دو، سخت ترین عذاب میں یہ سارے لوگ جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ تو یہ صرف فرعون کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کو آل فرعون کو دردناک عذاب، بہت سخت ترین عذاب گھیر لے گی، اور صبح و شام ان پر آگ پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی ان کو سخت ترین عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ اس سے مراد ہر وہ آدمی ہے، ہر وہ آدمی جو فرعون اور فرعونیوں کی طرح کام کرے گا، اس کا حال یہی ہوگا جو فرعون اور فرعونیوں کا ہوتا ہے اور قیامت کے دن ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب، کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکایا تو ان کو ہم عذاب کے اوپر عذاب دیں گے، یعنی ان کو بہت سخت ترین عذاب دیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہے جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو یہ ساری آیتیں جو ہیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پوجے گا، جو فرعونیوں کی طرح کام کرے گا، جو متکبر ہوگا، جو حقد اور حسد کرے گا، ایسے لوگ جو ہے جو بھلائی کسی کے ساتھ نہیں کرے گا، بھلائی کرنے والے کو روکے گا، اس طریقے کے جو تمام لوگ ہیں، اور خاص طور سے مشرک لوگ، کافر لوگ، تو ان کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، کہ قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب مصور لوگوں کو ہوگا جو تصویر بناتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر ہے اشد الناس عذابا یوم القیامت رجل قتلہ نبی او قتل نبیا، کہ سب سے سخت ترین عذاب میں ہوگا قیامت کے دن وہ آدمی جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا جس کو کسی نبی نے قتل کیا، وہ امام ضلالت، اور ایسا اغوا جو گمراہی کی طرف بلاتا ہو، وہ ممثل من الممثلین، اور جو ایک دوسرے کی نقالی کرتے ہیں ان کو، یعنی مرد عورتوں کی نقالی اور عورت مرد کی نقالی، اور جیسے یہ ہیرو ہیروئن کرتے ہیں ان کو ممثل بولتے ہیں، اسی وجہ سے کہ وہ نقالی کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی سخت ترین عذاب میں ہوں گے۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے، اور اس سے پہلے والی روایت کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا تھا۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ان اہون اہل النار عذابا یوم القیامت رجل علی اخمص قدمیہ، قیامت کے دن سب سے کم عذاب کس کو ہوگا؟ اس تعلق سے یہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کے دن سب سے کم تر عذاب ایک ایسے آدمی کو دیا جائے گا رجل علی اخمص قدمیہ جمرتان یغلی منہما دماغہ کما یغلی المرجل بالقمقم، کہ ایسے آدمی کو جس آدمی کے پیروں میں آگ رکھ دیا جائے گا اس کے قدم کے نیچے، یغلی منہما دماغہ، تو اس کا دماغ اس سے ایسے، دماغ مطلب سر میں ایسے وہ ہانڈی کی طرح ابلنے لگے گا، جس طریقے سے کہ ہانڈی جو کسی قسم کا بھی ہانڈی ہو، قمقم جو ایک الگ قسم کا ہانڈی ہوتا ہے، اور مرجل ہر تمام جتنے بھی ہانڈی ہوتے ہیں سب کو مرجل بولتے ہیں۔ تو جس طرح وہ پکتا ہے، اس کے اندر پانی وغیرہ رکھ دو، کھانا وغیرہ رکھ دو، پکتا ہے، ابلتا ہے، اسی طریقے سے اس کا دماغ ابلنے لگے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اہون اہل النار عذابا ابو طالب،
کہ سب سے کمتر درجے کا جو عذاب دیا جائے گا وہ ابو طالب کو، وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ، ان کو ان کے پیر میں آگ کا دو جوتا پہنایا جائے گا جس سے ان کا دماغ کھولے گا۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے، اس سے پہلے والی کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا تھا۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر ہے، ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یقول وذکر عنده امه ابو طالب، وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو طالب کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا لعلہ تنفعه شفاعتی یوم القیامہ، شاید ان کو قیامت کے دن میری شفاعت کام دے دے، فیجعل فی زحزاح من النار، تو ان کو آگ میں سب سے کمتر درجے کے آگ میں ڈالا جائے، یبلغ کعبیہ، جو آگ ان کے ٹخنے تک پہنچے گی، اغلی منہ دماغہ، تو جس سے کہ ان کا دماغ کھولنے لگ جائے گا۔ بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ سب سے کمتر درجے کا عذاب ہوگا جو جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ اچھا، جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ان سے کیا کہا جائے گا؟ اور وہ جہنمی جو سب سے کمتر درجے کے عذاب میں ہوں گے ان سے کیا کہا جائے گا؟ اللہ پاک تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ۔ اگر کافروں کے پاس زمین میں جو کچھ ہے، یعنی پوری دنیا میں جو کچھ ہے وہ ہو اور اس کے مثل اور بھی ہو، تو وہ قیامت کے دن کے عذاب کو جب دیکھیں گے تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے اس کو دینا چاہیں گے کہ اس کو لے کے مجھے چھٹی مل جائے، ما تقبل منہم، لیکن یہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اس دن۔ تو یہ حالت ہوگی ان کی۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ تعالی لأہون اہل النار عذابا یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص سے کہے گا جس کو اس دن سب سے کمتر درجے کا عذاب دیا جائے گا، لو ان لک ما فی الارض من شیء اکنت تفتدی به، اگر تمہارے پاس زمین کی کوئی چیز ہو تو کیا تم اس کو فدیہ میں دو گے؟ فیقول، تو وہ کہے گا نعم، فیقول، تو اللہ پاک تعالیٰ کہے گا اردت منک اہون من ھذا وانت من صلب آدم، میں نے تم سے اس سے بھی آسان چیز مانگا تھا اور تم آدم کے صلب میں تھے، یعنی آدم کا جو یہ پیچھے کا صلب ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، اس میں تھے، تب میں نے مانگا تھا اللہ تشرک بی شیئا، کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، فابیت الا ان تشرک بی، تو تم نے انکار کیا اور میرے ساتھ شریک کر دیا، اس وجہ سے اللہ پاک تعالیٰ اس سے فدیہ قبول نہیں کرے گا۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے معلوم ہوا کہ جہنم میں جہنمیوں کو بہت ہی دردناک عذاب دیا جائے گا، اور وہ اگر کوئی چیز دینا بھی چاہیں، فدیہ بھی دینا چاہیں اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیں تو ان کو چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے، ان کو عذاب ہو کے رہے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایسے عذاب سے بچائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں جہنم کے آگ سے بچا، یا الہ العالمین اپنے رحم و کرم سے ہمیں جنت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔